نبی سے اونچا ہے رتبہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اے ھذا فصل، یہ فصل ہے فی الصلاۃ علی المیت، میت پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں۔ فرمایا الصلاۃ علیہ فرض کفایۃ، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ آج نماز جنازہ سے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے کہ نماز جنازہ کے ارکان کیا ہیں، اس کے لیے شرائط کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ سب بیان کیا جائے گا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر بعض نے ادا کر لی تو سب بریء الذمہ ہو گئے، اگرچہ ایک نے ہی ادا کی ہو تو سب بریء الذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے بھی نہ پڑھی تو جس کو اس کی موت کی خبر پہنچی وہ سب گنہگار ہوں گے۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ الصلاۃ علیہ فرض کفایۃ، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ وارکانها التکبیرات والقیام، نماز جنازہ کے دو رکن ہیں۔ نماز جنازہ کے پہلا رکن ہے 4 مرتبہ اللہ، 4 تکبیریں ہیں نا، تو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ ایک رکن ہے۔ اور دوسرا رکن ہے قیام، دوسرا رکن ہے قیام۔ ہاں اگر عذر ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تب بیٹھنے کی اجازت ہوگی، جیسے عام نمازوں میں اگر معذور ہے تو پھر قیام چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو نماز جنازہ کے کتنے ارکان ہیں؟ پہلا 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، دوسرا دیکھ لیں وَأَرْكَانُهَا التَّكْبِيرَاتُ وَالْقِيَامُ، اور نماز جنازہ کے ارکان تکبیرات یعنی وہی 4 تکبیریں اور قیام ہے۔ وَشَرَائِطُهَا 6، اور نماز جنازہ کے شرائط 6 ہیں۔ نماز جنازہ کے شرائط 6 ہیں۔ اب دیکھو شرائط کچھ وہ ہوں گے جو میت سے متعلق ہوں گے، نماز جنازہ سے متعلق ہوں گے، میت سے جس کی نماز پڑھیں گے، جو نماز پڑھنے والے سے متعلق ہوں گے۔ تو عام نمازوں کے لیے جو شرائط ہیں وہ اس کے لیے بھی، عام نماز کے لیے وضو شرط ہے نا، نماز جنازہ کے لیے بھی شرط ہوگا۔ عام نمازوں کے لیے طہارت شرط ہے، ستر عورت شرط ہے۔ ہاں وقت اس کے لیے شرط نہیں ہے نماز جنازہ کے لیے۔ تو یہ شرائط بیان کر رہے ہیں، پہلے ان کو پڑھ لیں۔ شرائطها 6، نماز جنازہ کی شرائط: اسلام المیت، میت کا مسلمان ہونا، کافر کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ میت مسلمان ہونا چاہیے، چاہے اصلاً ہو یا طبعاً ہو۔ طبعاً کا مطلب یہ ہے بچہ تھا چھوٹا لیکن اس کے ماں باپ میں سے کوئی بھی اگر ایک مسلمان تھا تو بچے کو کیا مانا جائے گا؟ مسلمان مانا جائے گا۔ اسلام المیت ایک شرط، میت کا مسلمان ہونا۔ وطہارتہ، اور میت کے بدن کا، میت کے کفن کا پاک ہونا، میت کے بدن کا اور پاک ہونا، وہی طہارت جو غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا فقہاء کرام نے، یہ طہارت کون سی معتبر ہے بدن اور کفن کی؟ جب غسل دے کر کفن پہنایا گیا اس وقت۔ مثال کے طور پر میت ایسی کمزور تھی یا ایسی کچھ حالت اس کی ہو گئی تھی کہ بدن سے نجاست نکل رہی، یا آپریشن ہوا تھا، کوئی خون نکل رہا ہے، تو جس وقت غسل دے کر تیار کیا گیا، کفن پہنایا گیا، اس وقت اس پر نجاست نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نکلے تو جیسا پڑھایا گیا اس کو دھل دیا جائے، پھر کفن پہنایا گیا۔ کفن پہنانے کے بعد اگر کچھ نجاست نکلتی ہے تو یہ نہیں مانا جائے گا کہ اب یہ ناپاک ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں ہو سکتی، اس کا اعتبار پھر نہیں ہوگا۔ ہاں جب نہدہ دھلا کر تیار کیا، کفن اب پہنا رہے ہیں،
تو کفن پوری طہارت کے ساتھ پہنا دینا چاہیے. طہارتہ، اور میت کی طہارت، میت کا پاک ہونا یعنی غسل شدہ ہونا، اس کو غسل دیا گیا ہو. 2 شرطیں. تیسری وتقدمہ، اور میت کا آگے ہونا. بہتر تو یہ تھا کہتے وتقدیمہ، اور میت کو آگے کرنا. تو میت کا آگے ہونا بھی شرط ہے. پیٹھ کے پیچھے کی طرف میت رکھ لی اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، نماز نہیں ہوگی. شرط ہے کہ میت نمازیوں کے آگے ہو، اس لیے کہ میت جو ہے من وجہن امام کے درجے میں. من وجہن کیا ہے؟ امام. میت من وجہن، اسی لیے جب من وجہن امام ہے تو میت کا طاہر ہونا بھی شرط ہے، اور میت من وجہن امام ہے تو آگے ہونا بھی شرط ہے. لیکن من کل الوجوہ امام نہیں ہے. من کل الوجوہ امام، چونکہ بچے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے لیکن بچہ امام ہو سکتا ہے، عورت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. تو چونکہ میت من وجہن امام کے درجے میں ہے، اس لیے میت کا طاہر ہونا بھی ضروری ہے اور آگے ہونا بھی ضروری ہے. 3 شرطیں ہو گئیں. وحضورہ، اور میت کا موجود ہونا، حاضر ہونا. غائب کی نماز جنازہ نہیں ہے، غائب کی نماز جنازہ نہیں ہے. وہ جو نجاشی بادشاہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی تھی، تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا جنازہ حاضر کر دیا گیا تھا. آپ دیکھ رہے تھے، اور امام دیکھے، مصلی دیکھیں یا نہ دیکھیں، ان کا دیکھنا شرط نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام کے سامنے جنازہ تھا تو یہ بھی حاضر کی ہی نماز جنازہ تھی. تو شرط ہے جنازے کا حاضر ہونا. اگر جنازہ موجود نہیں ہے تو نماز جنازہ، ورنہ کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے. ایک مرتبہ 70 صحابہ کرام قرہ کو شہید کر دیا گیا تھا. رسول پاک علیہ السلام کو کتنا دکھ ہوا تھا. 1 مہینے تک نماز فجر میں شہید کرنے والے جو بدبخت تھے ان کے لیے رسول پاک علیہ السلام بد دعا فرماتے رہے. کتنا صدمہ ہوا. لیکن کہیں منقول نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو. کتنے موقع ایسے آئے. اگر جائز ہوتی تو کیا رسول پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو نماز جنازہ سے محروم چھوڑتے؟ تو غائب کی نماز جنازہ نہیں ہے، اسی لیے فرمایا وحضورہ، اور میت کا حاضر ہونا، موجود ہونا. اب میت کتنی حاضر ہو، موجود ہو؟ یا تو پورا بدن میت کا ہو، ایک صورت. دوسری صورت اکثر بدن موجود ہو، اکثر یعنی 50% سے زیادہ. یا نصف موجود ہو سر کے ساتھ، نصف موجود ہو تو پڑھ سکتے ہیں. وہی 3 صورتیں ہیں حاضر ہونے کی، وہی بیان کی ہیں. دیکھیں وہ حضور ہو، اور میت کا حاضر ہونا. او حضور اکثر بدن ہی، یا میت کے اکثر بدن کا حاضر ہونا. او نصف ہی مع رأس ہی، یا میت کے نصف کا حاضر ہونا سر کے ساتھ، اس کے سر کے ساتھ. تو یہ کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں. اب یہ ایک الگ سے شرط ذکر کریں. وَقَوْنُ الْمُصَلِّ عَلَيْهَا غَيْرَ رَاكِبٍ بِلَا عُذْرٍ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے کا سوار نہ ہونا بغیر عذر کے. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو نماز جنازہ پڑھنے والا سوار نہ ہو. اگر سواری پر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ شرط جو ہو گئی مصلی سے متعلق ہو گئی. اب تک جنازے سے متعلق چل رہی تھی. کتنی ہو گئی؟ 5. وَقَوْنُ الْمَيِّتِ، زمین پر ہونا میت کا. فَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ، تو اگر میت چوپائے پر کسی سواری پر ہو. او علی عید الناس، یا لوگوں کے ہاتھوں پر ہو. لم تجز الصلاۃ علی المختار، تو مختار قول کے مطابق نماز اس کی جائز نہیں ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ میت کا زمین پر ہونا شرط ہے. میت کا زمین پر ہونا. اگر میت سواری پر ہو تو نماز جنازہ، اور اگر لوگوں کے ہاتھوں پر ہو تو نماز جنازہ. یہ کتاب کہہ رہی ہے اگر لوگوں کے ہاتھوں پر ہو تو نماز جنازہ نہیں ہوگی. لیکن صاحب بہار شریعت علامہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ میت یا تو زمین پر ہو یا لوگوں کے ہاتھوں پر ہو جبکہ وہ قریب ہوں لوگ، تو ان دونوں صورتوں میں نماز جنازہ ہو جائے گی. یعنی میت اگر لوگوں کے ہاتھوں پر ہے تو
تو یہاں نور الازام میں لکھا ہے کہ نماز جائز. شریعت میں کیا لکھا ہے؟ اگر ہاتھوں پر ہو اور لوگ قریب ہوں امام سے تو نماز اس کی ہو جائے گی. تو دیکھیں، اور چھٹی شرط وَكَوْنُ الْمَيِّتِ عَلَى الْأَرْضِ، اور میت کا زمین پر ہونا. فَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى أَيْدِي النَّاسِ، تو اگر میت کسی چوپائے پر یعنی سواری پر ہو یا لوگوں کے ہاتھوں پر ہو. لم تجز الصلاۃ علی المختار، تو مذہب مختار کے مطابق اس کی نماز جائز نہیں ہوگی. الا من عذر، مگر کسی عذر کی وجہ سے. ہاں اگر عذر ہے اس وجہ سے نہیں رکھ سکتے زمین پر، کیچڑ بہت زیادہ ہے تو سواری پر رکھا، تو عذر کی صورت میں جائز ہو جائے گی. اور جو انہوں نے کہا نا لوگوں کے ہاتھوں پر بھی نہیں ہوگی، اگر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے میت تو نماز جنازہ ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی. بہار شریعت میں یہ بیان کیا گیا ہے. اب دیکھو انہوں نے 6 شرطیں بیان کر دی. نماز جنازہ کے 6 بتائے تھے، تو ان میں دیکھو ایک ہے میت کا مسلمان ہونا، 2 ہے طاہر ہونا، 3 ہے میت کا آگے ہونا، 4 ہے میت کا حاضر ہونا، 4تھی شرط. 5ویں لکھی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے کا بغیر عذر کے سوار نہ ہونا، اور 6ٹھی یہ ہے میت کا زمین پر ہونا. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ان 6 میں سے 5 لکھی ہیں. کتنی؟ جو انہوں نے لکھا ہے نا نمازی کا بغیر عذر کے سوار نہ ہونا، یہ تو نمازی سے متعلق ہے، اس کو انہوں نے بیان اس جگہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے 2 اور شرطیں لکھی ہیں. 2 اور. ایک یہ لکھی ہے کہ جتنا ستر فرض ہے اتنا بدن میت کا چھپا ہوا ہونا، کسی ننگے کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. اور ایک بات انہوں نے یہ لکھی ہے میت کے کسی بھی جز کا امام کے مقابل ہونا. یہ امام کا میت کے مقابل ہونا مطلب یہ ہے امام جہاں بھی کھڑا ہے تو اس طرح کھڑا ہو کہ میت کا کوئی جز اس کے سامنے آ، پنڈلی ہو، گھٹنا ہو، ران ہو، کمر ہو، پیٹ ہو، سینہ ہو، گردن ہو، سر ہو، کوئی حصہ امام کے مقابل ہونا چاہیے. نہیں کہ یہاں امام نماز پڑھا رہا ہے جنازہ ادھر رکھا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی. تو یہ 2 شرطیں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بیان کی کہ جتنا ستر فرض ہے اتنا حصہ چھپا ہوا ہو کم از کم. اور ایک شرط یہ ہے کہ امام میت کے کسی بھی حصے کے مقابل ہو. ہوا سننھا 4، اور نماز جنازہ کی سنتیں 4 ہیں. نماز جنازہ کی سنتیں گن لیں. قیام الامام بحذائے صدر المیت، امام کا میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہونا. امام کہاں کھڑا ہو؟ میت کے سینے کے مقابل، سینے کے سامنے کھڑا ہونا. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور کوئی بھی جز امام کے مقابل ہونا چاہیے، یہ کیا تھا؟ شرط تھا. پیر ہو، گھٹنا ہو، کچھ بھی ہونا چاہیے، یہ شرط تھا. اور یہ سنت کسے بتا رہے ہیں؟ کہ امام میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہو، یہ سنت ہے. ایک سنت ہو گئی. اب کہتے ہیں ذکرن کانا او انسا، میت خواہ مرد ہو یا عورت ہو. اب اور بیان کر رہے ہیں وَثَنَاءُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ، اور پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. یہ ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سنت. حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں سنت مؤکدہ ہے. سنت تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا. والصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد الثانیہ، اور دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا. یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. والدعاء للمیت، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا. تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے کتنی سنتیں ہو گئیں؟ 4 سنتیں ہو گئیں. کتنی ہو گئیں؟ ایک ہے میت کا امام کا میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہونا. دوسری ہے تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھنا. تیسری ہے تکبیر ثانیہ کے بعد حضور پاک علیہ السلام پر درود شریف بھیجنا. چوتھی ہے تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا. 4 ہو گئی. لیکن حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں پہلی کو چھوڑ دو. 3 جو ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، دوسری کے بعد درود شریف پڑھنا، تیسری کے بعد دعا میت کے لیے کرنا. فرماتے ہیں نماز جنازہ میں 3 سنت مؤکدہ ہیں یہ. اور رہ گیا یہ کہ امام کا میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہونا، تو یہ مندوب ہے، مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. اب دیکھیں تو تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا پڑھے. اس کا متعین نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھے.
آپ جو بھی دعا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن احسن و ابلغ یہ ہے کہ جو دعائیں احادیث میں منقول ہیں ان میں سے کوئی دعا پڑھی جائے، ان میں سے چاہے ایک پڑھو یا دو پڑھو یا تین یا چار، جتنی جاؤ، زیادہ یاد ہے تو پڑھ لو، لیکن بہتر یہ ہے جو احادیث میں دعائیں آئی ہیں ان میں سے کوئی دعا پڑھے۔ اب یہ مسئلہ بتاتے ہیں، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ شَيْءٌ، اور دعا کے لیے کوئی چیز متعین نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھی جائے۔ وَإِن دَعَا بِالْمَعْصُورِ، اور اگر دعائے معصورہ پڑھے فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَبْلَغُ، تو یہ احسن و ابلغ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَمِنْهُ، اور دعائے معصورہ میں سے ہی ماں وہ ہے حفظ عوف، جو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کی، محفوظ کی، من دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے، تو حضرت عوف رضی اللہ محفوظ کی، اس کو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے بخش دے، ورحمہ، اور اس پر رحم فرما، وعافہ، اور اس کو عافیت عطا فرما، واعف عنہ، اور اس سے درگزر فرما، اور اس سے واکرم نزلہ، اور اسے عزت کا ٹھکانہ عطا فرما، اور اسے عزت کا ٹھکانہ عطا فرما، ووسع مدخلہ، اور اس کے مدخل کو، جائے دخول کو یعنی قبر کو کشادہ فرما دے، وسیع فرما دے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور اس کو پانی سے، برف سے اور اولے سے دھو دے۔ پانی برف اولے سے دھونے میں مراد یہ ہے، مبالغے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، خدا اسے گناہوں سے، خطاؤں سے بالکل پاک کر دے، سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا، اسے پانی سے، برف سے اور اولے سے دھو دے۔ وَنَقِّمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اور اسے خطاؤں سے ایسا صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب اس کے لیے دعائیں ہیں، مغفرت کے لیے اس کی۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، وَأَبْدِلْهُ، اور اسے بدلے میں دے، دارن ایسا گھر، خیرم من دارہ، جو اس کے گھر سے بہتر ہو، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور ایسے اہل، ایسے گھر والے جو اس کے گھر والوں سے بہتر ہوں، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، اور ایسی بیوی جو اس کی بیوی سے بہتر ہو، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل فرما، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، اور اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے بچا لے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے یاد کی، محفوظ کی۔ پڑھ سکتے ہیں جیسے اپنے یہاں عام طور سے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا الی آخری دعا پڑھی جاتی ہے، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس لیے شروع میں ہی بتا دیا گیا، دعا کے لیے کچھ بھی متعین نہیں ہے، ہاں بہتر یہ ہے جو معصورہ دعائیں ہیں ان میں سے کوئی پڑھی جائے۔ تو 3 تکبیروں کا ذکر ہو گیا تھا، فرماتے ہیں وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، اور ظاہر الروایہ کے مطابق چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کسی دعا کے سلام پھیر دے۔ چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کسی دعا کو پڑھے ہوئے سلام پھیر دے، یہی ظاہر الروایہ ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے چوتھی تکبیر ہوتی ہے ہاتھ نیچے چھوڑتے ہیں اور دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں۔ اور ظاہر الروایہ کے مطابق چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کسی دعا کے پڑھے ہوئے سلام پھیر دے۔ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، تکبیرہ اولیٰ کے اٹھائے، ہاتھ اسی وقت اٹھائیں گے جب نیت باندھ رہے ہیں پہلی تکبیر میں، ٹھیک ہے، اسی وقت اٹھانا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں تکبیر اولیٰ کے علاوہ میں ہاتھ بلند نہ کرے۔ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا، اور اگر امام 5 تکبیریں کہے، اگر امام تکبیریں کہی کتنی جاتی ہیں؟ 4 کہی جاتی ہیں، 5 بھی منقول ہے، 7 بھی ہیں، 9 تک بھی ہیں، لیکن آخری عمل رسول پاک علیہ السلام کا یہی رہا کہ 4 تکبیریں کہتے تھے یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو پہلے کی جو بھی روایتیں، جو بھی طریقے ہوں گے، بعد والا طریقہ ان سب کے لیے ناسخ ہوگا، وہ سب منسوخ مانے جائیں گے۔ تو فرمایا وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا، اور اگر امام 5ویں تکبیر کہے، لم یتبع، تو اس کی اتباع نہ کی جائے، اس کی پیروی نہ کی جائے۔ وَلَكِنْ يُنْظَرُ سَلَامُهُ، لیکن اس کے سلام پھیرنے کا، وَلَكِنْ يُنْتَظَرُ،
لیکن اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا جائے. ولیکن ينتظر السلام، لیکن مذہب مختار کے مطابق اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا جائے، ساتھ میں سلام پھیرے. اب یہاں سے فرماتے ہیں ولا يستغفر لمجنون وصبی، اور مجنون یعنی پاگل کے لیے اور بچے کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے. دعائے مغفرت اس لیے فرما رہے ہیں جو بچہ ہے ابھی وہ مکلف ہی نہیں ہے، ابھی گناہ کا مطلب ہی نہیں ہوتا، نماز اس پر فرض نہیں، روزہ اس پر فرض نہیں ہے، غسل اس پر فرض نہیں ہے، تو وہ گناہ گار ہے ہی نہیں. اسی طرح مجنون جو پاگل تھا تو وہ بھی مرفوع القلم ہے، لیکن وہ پاگل جو بچپن سے پاگل رہا، تو اس لیے فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے. اسی لیے جو بچوں کی جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو ان کی دعا الگ پڑھی جاتی ہے، وہی دعا ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ولا يستغفر لمجنون وصبی، اور مجنون کے لیے اور بچے کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے. تو پھر کیا کہیں؟ وَيَقُول، اور کہے اللہم اجعلہ لنا فرجا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یقول یوں کہے، ترجمہ دعا کا سن لیں. اللہم اجعلہ، اے اللہ تو اسے بنا دے، کر دے، لنا ہمارے لیے، فرتن پیش رو، فرتن پیش رو، پیشگی ثواب. کئی معنی بیان کیے علماء نے اس کے. ہمارے لیے پیش رو کا مطلب یہ ایسا بنا دے جو پہلے سے جا کر حوض کوثر پہ ہمارے لیے جام تیار کرا لے، سارا انتظام پہلے بندوبست کر کے رکھے. یہ پیش رو ہے، دعا ہے. یہ تو گیا ہی، لیکن اے خدا اس کو ایسا بنا دے کہ ہم سے پہلے جا کر ہمارا یہ گویا کہ پہلے پہنچا ہوا ثواب اور ہمارے لیے تیاری کرنے والا ہو. اللہم اجعلہ لنا فرتن، اے اللہ تو اس کو ہمارے لیے پیش رو بنا دے، ہمارے لیے پیش رو. یہاں پر لکھا بھی فرت بفتحتین، اے سابقا الی الحوض، یعنی حوض کوثر پر پہلے پہنچنے والا. لیہیئ الماء، تاکہ پانی تیار رکھے. وَاجْعَلْهُ لَنَا اجرن، اور اس کو ہمارے لیے اجر بنا دے، ثواب بنا دے. وَذُخْرًا، اور ذخیرہ بنا دے جو جمع کیا ہوا ہو. وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا، اور اس کو ہمارے لیے شافع، شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا بنا دے. وَمُشَفَّعًا، اور ایسا بنا دے جس کی سفارش و شفاعت قبول کی گئی ہو، جس کی سفارش، جس کی شفاعت قبول کی گئی ہو. یہ دعا بچے کے لیے پڑھیں گے اور پاگل کے لیے پڑھیں گے. اور اگر بچی ہے تو جو مذکر کی ضمیر ہے وہاں مؤنث کی ضمیر کر دی جائے گی، چونکہ اب آپ یہ ضمیروں والا معاملہ تو سمجھتے ہی ہیں کہاں کہاں چینج کرنا ہے. اگر بچی تو پڑھیں گے اللہم اجعلھا لنا فرتا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعتا ومشفعا. تو اس طریقے سے نماز جنازہ ادا کی جائے.